ایڈا گیبلر کے تھرڈ ایکٹ کے فرسٹ پارٹ پہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے، اور یہ ہے پیج نمبر 11 جہاں پہ پہلے ہم نے اس کی سمری پہ بات کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسی کو آگے پرسو کریں گے، کریٹیکل انالیسس پہ بات کریں گے۔ مس ایلویسٹڈ اور ہیڈا دونوں جو ہے وہ لیونگ روم میں سوتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ٹیسمین، جج بریک اور لو بورگ کی واپسی کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ برٹا آتی ہے اور وہ مسز ایلویسٹڈ کو ایک فالس ہوپ دیتی ہے کہ دونوں جو مرد ہیں وہ گھر میں پہنچ آئے ہیں، بٹ دراصل وہ ٹیسمین کے لیے خط لے کے آتی ہے۔ ہیڈا جب وہ اریٹیٹڈ فیل کرتی ہے، تنگ ہوتی ہے کہ ابھی تک مرد واپس نہیں آئے، اور وہ یہ تھیرائز کرتی ہے کہ وہ جج بریک کے گھر میں وہ جب انہوں نے اسٹے کر دیا ہوگا، سو دے وڈنٹ ویک دا وومن، تو باقی عورتوں کو کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جا کے عورتوں کو نہ جگائیں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتی ہے، یہ ایزیوم کر لیتی ہے کہ جج بریک کے گھر میں ان مردوں نے اسٹے کر لیا ہوگا تاکہ عورتوں کو یہاں پہ آ کے نہ جگائیں۔ ہیڈا جو ہے وہ مس ایلویسٹڈ کو کنونس کرتی ہے ٹو گو ٹرائی اینڈ سلیپ، سیئنگ دیٹ شی ول کنٹینیو ویٹنگ فار دا مین، اسے کنونس کرتی ہے کہ تم جاؤ سونے کی کوشش کرو، اور وہ مردوں کا انتظار کرے گی۔ مسز ایلویسٹڈ جب ایڈا کے کمرے میں جاتی ہے، سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے اسی پیج نمبر 11 کے اوپر، ایڈا گیبلر کی سمری پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کا پیراگراف جو وہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہیڈا جو ہے وہ برٹا کو ریپریمانڈ کرتی ہے فار ہیونگ الاؤڈ دا روم ٹو بیکم سو کولڈ، اس نے یہ گھر جو ہے کمرہ کتنا ٹھنڈا کر دیا ہے۔ بٹ دا ڈور بیل رنگز اینڈ ہیڈا بیڈز ہر ٹو آنسر اٹ، اسے کہتی ہے جاؤ، دروازے کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم جاؤ دروازے پہ جاؤ، کون ہے اس کا پتہ کرو، اور وہ فیصلہ کرے خود ہی آگ جلائے گی کیونکہ کمرہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ کچھ لمحے کے بعد ٹیسمین آتا ہے، ٹیسمین بتاتا ہے ایڈا کو کہ وہ پارٹی سے 1 گھنٹہ جلدی پہنچ آئے ہیں۔ سو ایلیٹ جو ہے وہ اس نے ایلیٹ ایٹ پاس دا ٹائم بائی ریڈنگ ٹو ہم فرام ہز نیو بک، اپنی نئی کتاب کو پڑھتے ہوئے ایلیٹ نے اپنا وقت گزارا ہے۔ وہ یہ ریمارکس بھی دیتا ہے کہ he was just dazzled by it but Hedda reply کرتی ہے کہ she doesn't care، اس کو کوئی اس کتاب کے بارے میں اس کو کوئی وہ نہیں ہے، مطلب اس کو وہ اس کے بارے میں کوئی کیئر نہیں کرتی، وہ تو دراصل اس چیز پہ جو ہے نا انٹرسٹڈ ہے، گوئنگز آن پہ جو پریویس نائٹ میں مطلب جو کچھ ہو رہا تھا اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ ٹیسمین اسے بتاتا ہے کہ لو برگ نے دوبارہ پینا شروع کر دی ہے، شراب پینا شروع کر دی ہے۔ سو جب وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ انٹاکسیکیٹڈ ہوا، وہ نشے میں دھت ہوا، تو اس نے اپنی میوز کے بارے میں جو ہے نا وہ سپیچز کرنی شروع کر، اس نے بولنا شروع کر دیا کہ ان اینڈ ویمن کے بارے میں جس نے اس کے ورک کو انسپائر کیا تھا، یعنی جو اس کو سپورٹ کر رہی تھی، کسی ایسی خاتون کے بارے میں اس نے اس کو بتایا۔ سو ہیڈا جو ہے وہ ٹیسمین کو بتاتی ہے کہ if Lauber named this woman، کہ اس نے اس کا نام لیا، ٹیسمین کہتا ہے کہ although he did not، کہ اس نے نہیں بتایا، وہ ایزیوم کرتا ہے کہ شاید وہ مس ایلویسٹڈ کی طرف ریفر کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے وہ بتاتے ہیں کہ they escorted Lauber home but on the way he dropped his new manuscript، کہ وہ انہوں نے اس کو اسکارٹ کیا، اس کے گھر تک اس کے ساتھ گئے، رستے میں اس نے وہ جو اس کا جو مینوسکرپٹ جو لکھا ہوا تھا جو نئی کتاب کا، وہ اس سے گر گیا۔ ٹیسمین کہتا ہے کہ میں نے وہ اٹھا لیا اور میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا ہوں۔ کہتا ہے کہ ہیڈاز انٹرسٹ، لاسٹ پیراگراف ہے پیج 11 پہ، کہ ہیڈاز انٹرسٹ از piqued by this turn of events. She asks Tesman whether anyone knows that he has the manuscript. اسے پوچھتی ہے کہ کیا کسی اور کو بھی علم ہے اس مینوسکرپٹ کے بارے میں، لیکن جو اس نے کتاب لکھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ یہ بات بھی بتاتا ہے کہ لاؤبر کی سے کے لیے کہ he didn't tell a soul and simply plans to return it in the morning، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا، اور وہ اس کا یہ پلان ہے کہ صبح اس کو وہ واپس کر دے گا۔
ہیڈا جو ہے وہ اپنا ایک پلان تیار کرتی ہے. شی کنجرز سم سارٹ آف پلان. لیکن کہتا ہے شی ڈسٹریکٹس ٹیسٹ مین بائی ہینڈنگ اوور دا لیٹر دیٹ ارائیوڈ ارلیئر. اور وہ اس کی توجہ دوسری طرف لے جاتی ہے, اس کو خط میں پکڑاتی ہے, اس کی توجہ سائڈ پہ کرا دیتی ہے. اس کو وہ جو خط تھوڑی دیر پہلے آیا تھا جو کہ برٹا لے کے آئی تھی. ٹیسٹ مین خط کھولتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ آنٹ رینا جو ہے وہ موت کے دانے پہ ہے, لہذا اس کو فوراً گھر آنا چاہیے. وہ ہیڈا سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آئے, لیکن ہیڈا جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے. کہ وہ she is repulsed by the very idea of being in the presence of موت کے موقع پہ اس کی وہ اپنی پریزنس سے وہ انکار کر دیتی ہے, وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. برٹا آتی ہے اور وہ اناؤنس کرتی ہے کہ جج بریک آ گیا ہے. سو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ جلدی سے مطلب اس کو اوائڈ کرنے کی جلدی سے نکل جاتا ہے. جیسے ہی وہ نکلتا ہے یعنی کہ اس کے نکلنے تھوڑی دیر پہلے ایڈا جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرتی ہے کہ وہ لو برگ کا جو مینوسکرپٹ ہے وہ ایڈا کو دے دے, یعنی کہ سیف کیپنگ کے لیے وہ میرے حوالے کر دیا, جو اس کے پاس اٹھایا ہوا ہے میں اس کو سنبھال کے رکھ لیتی ہوں. انالیسس. ایڈا گیبلر اب ایک سنگل لوکیشن میں سیٹ ان سنگل لوکیشن ٹیسٹ مین کے ہاؤس میں ہے. مور انکریڈبلی ان ون روم ان دیٹ ہاؤس, مطلب وہ ابھی ٹیسٹ مین کے گھر پہ ہے, اور خاص بات یہ کہ وہ اس گھر کے صرف ایک کمرے کے اندر ہی اپنے آپ کو اس نے رکھا ہوا ہے. ابسن یہاں پہ جو ہے نا اس بڑے کیئرفل انداز میں مینیپولیشن کرتا ہے کہ who is in the drawing room at any given time ensuring that this dramatic purpose is us. His dramatic will serve without sacrificing the credibility of the story. کہ کون ہے ڈرائنگ روم میں کسی بھی موقع پہ, وہ اس چیز کو مطلب ہینرک ابسن اپنی سٹوری کو بڑے کیئرفل انداز میں مینیپولیٹ کر رہا ہے. کہ یہاں پہ کچھ مومنٹس ہیں جب جو ہے نا ایگزسٹ جو ہے نا وہ ٹینس نظر آتی ہے, مینس کہ لو برگ آتا ہے اور ایسے موقع پہ آتا ہے کہ جیسے ہی بریک جا رہا ہوتا ہے, اور ٹیسٹ مین جب آتا ہے ایسے موقع پہ آتا ہے جب مس ایلویسٹڈ وہاں سے چلی جاتی ہے. دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ ایک ہی کمرے میں کنفائن اس نے کیا ہوا ہے کہ جب لو برگ جب آتا ہے جیسے ہی جج بریک لیو لو برگ ارائیونگ ایز سون ایز جج بریک لیوز. اور پھر دوسرا موقع ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیسٹ مین آتا ہے اور ایسے موقع پہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایلویسٹڈ وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے نا. سو یہ دیز machinations generally appear to be in the service of time compression rather than plot convenience. ٹھیک ہے, بیسیکلی ٹائم کمپریشن کے لیے بیسیکلی اس نے اڈاپٹ کی ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ اپنے پلے کو کیسے لے کے چل رہا ہے. ابسن ہیڈا ایک اسٹرینج وے میں بیسیکلی جو ہے نا کلیکٹیو انکانشیسنیس اس کے اندر اس پلے کے اندر ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ ایلیٹ کی نئی کتاب کے معاملے میں کلیئرلی جیلس ہے, اور وہ اس کو مضبوطی سے ہولڈ کرتا ہے کہ if he has every intention of destroying it but ultimately resigns himself to the fact that it must be returned. وہ کہ اس چیز کے لیے اس کے پاس ہر طرح کی انٹینشن ہے, وہ تیار بیٹھا ہے کہ وہ اس کو خراب کرے, اس کو ضائع کرے, اس کا نقصان کرے, لیکن آخر میں وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ تیار ہے, اس کے اندر وہ یہ اس بات پہ تیار ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو ہیڈا کو جب وہ دیتا ہے نا, دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ ہیڈا کو جب یہ واپس کرتا ہے his unconscious desire will come to fruit. جو اس کی unconscious desire ہے نا وہ اب فروٹفل ثابت ہو جائیں گے, یعنی کہ جو وہ چاہتا تھا وہ کسی اور نے کر دینا ہے. یہی بات کہتا ہے that holds true for لو برگ کہ self destructing man ہے ایلیٹ لو برگ. ٹھیک ہے, in a sense ہیڈا کا puppet ہے in the wake of a rejection. اس کی unconscious desire ہے to be freed from her, to be freed from the constant thought that plague him. ٹھیک ہے, اس کی انکانشیس ڈیزائر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے آزاد ہو, یعنی کہ اس کی لیے لو برگ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی توجہ سے مطلب وہ اس کی یادوں سے آزاد ہو جائے. اور آپ جب پلے کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو تھرڈ ایکٹ کے اینڈ پہ جب آپ دیکھیں گے کہ ہیڈا ول ڈو ٹو لو, کہ کیا کرے گی ہیڈا لو برگ, وٹ شی از ڈن ٹو ہر ہسبینڈ, وہ وہی کرے گی جو اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا. appropriate his desires as her own, بیسیکلی اپنی خواہشات کو وہ تکمیل پہنچ جائے گی. کتاب جلا دی جائے گی, لو برگ کو اب ایک موقع ملے گا, ایک جرت ملے گی, وہ مر جائے گا. یعنی کہ جب اس کی کتاب ختم ہو گئی تو اس پہ وہ پھر اس چیز پہ تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا نقصان بھی کر دے گا.
سو یہاں پہ ایک کوٹ ہے بیسیکلی اس ایپسن کی کوٹ جو کہ گریٹ ڈیل آف انسائٹس پرووائڈ کرتی ہے ایز ٹو دا موٹیویشن بہائنڈ ہیڈاز ایکشنز. ہیڈا کے جو ایکشنز ہیں اس کے پیچھے کیا موٹیویشنز ہیں, وہی ٹیکسٹ یہاں پہ کوٹ کیا ہوا کہ ہیڈاز ڈیسپیریشن از کنوینسڈ that life must offer some possibilities of happiness, but that she can't catch sight of them. It is the want of goal in life that torments her. گول کی ڈیزائر ہے نا جو اس کو پریشان کرتی ہے. ہیڈا جو ہے وہ she lives for the rush of a moment. مطلب ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, مینوپولیٹ کرتی ہے کہ the bedroom keeps returning. That feeling that she ultimately has no control over her own fate. یہ میں انالیسس کے پارٹ 4 میں پیج 12 پہ انالیسس والی ہیڈنگ کے نیچے تھرڈ پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اس نے ایسے مرد کے ساتھ شادی کر جسے وہ پیار نہیں کرتی, صرف ایک ہی بات کہ وقت ختم ہو گیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے. That will dictate our future. اس کا فیوچر کا فیصلہ کرے گا, اور وہ خود جو ہے بیسیکلی she is at the mercy of the man who covet her. ٹھیک ہے, وہ بھی دوسروں کسی کے رحم و کرم پہ ہے. آخری پیراگراف ایکٹ 3 پارٹ 1 کے انالیسس کا آخری پیراگراف ہے جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہیڈا جو ہے وہ اس مینوسکرپٹ کو رکھنا چاہتی ہے, اس لیے نہیں کہ she knows what she is going to do with it, بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر اب اس سے جو ہے نا اس کو ایک ایپی فیمیرل سینس ملتا ہے کہ اس نے دوسروں کی زندگیوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. بات سمجھنی ہے کہ اس نے مینوسکرپٹ اس لیے نہیں حاصل کیا کہ وہ جو اس نے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے, دراصل اسی کے ذریعے پھر وہ مینوپولیشن کرے گی آگے کہ in an instant she is transformed from the observer to the puppet master. observer سے puppet master بن چکی ہے. puppet master کس طرح بنی ہے کہ اب اس نے پپٹ بنانا, یعنی کہ اس نے لوگوں کو نچانا ہے, مینوپولیٹ کرنا ہے اس نے لوگوں کو. سو ہولڈنگ اے بنچ آف پیس آف پیپر دیٹ الٹیمیٹلی کنٹرول آل دا مین کریکٹرز آف دا پلیئر. کچھ الفاظ کاغذوں کے کچھ ٹکڑے ہیں جس کی بیس پہ وہ مین کریکٹرز کو کنٹرول کرے گی. ٹیسٹ مین جو ہے وہ اس کتاب کے معاملے میں بڑی حد تک جیلس ہے, حسد کرتا ہے. So would be freed by its eradication. Miss Sylvester جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا needs the book in order for Lovebug to regain his reputation and ultimately marry her. ایک کتاب ہے, ایک اس کے معاملے میں جیلس ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو جو ہے وہ خوشی اسی پہ ہوگی جب اس کو ایریڈیکیٹ کر دیا جائے گا. دوسرا اسی کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب جو ہے پبلش ہو اور اس کی وہ اپنی ریپوٹیشن کو ریگین کرے اور اس کے ساتھ شادی کرے. اور لو برگ بھی نمبر آف ریزنز پہ یہ کتاب چاہتا ہے, اس کو بھی چاہیے, صرف اس لیے نہیں کہ یہ اس کی یہ کی کنٹینشن ہے کہ اونلی کنیکشن ٹو ایڈا از نیوز. ناؤ دیٹ ایڈا ہیز دا بک, کتاب اس کے پاس ہے, سو سارے کردار اس نے جال میں پھنسا لی ہیں. سو اٹ از ناٹ آؤٹ آف میلز دیٹ شی ول کنٹینیو ہر میشینیشنز بٹ رادر آؤٹ آف ہر ڈیزائر ایز ابسن ٹو فائنڈ ہیپینس. اس کی خواہش ہیپینس ہے in the fleeting accomplishment of a goal. اس ایک کتاب کے ذریعے وہ سارے کرداروں کے ساتھ کھیلے گی, ان سارے کرداروں کو مینوپولیٹ کرے گی, قابو کرے گی وہ. ٹھیک ہے, ایکٹ 3 پارٹ 2 سیکنڈ پارٹ ہے ایکٹ 3 کا, اس کی سمری پہ بات کرتا ہوں کہ جیسے ہی جج بریک آتا ہے, ہیڈا جو ہے وہ she immediately pursues him for details about the previous night's events. کہ وہ اس کے بارے میں بات کرتی ہے, اور جیسے ہی ٹیسٹ مین جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دا انسپائرڈ لوبر وزٹ ڈیاناز بوائسٹر سوئر, اس کے بارے میں علم ہوتا ہے اس کو. اچھا, پارٹی پھر لوبر کے موڈ کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان کو کہ لوبر کا موڈ کیسے ٹرن ہوا جب اس نے ڈرنکنگ کی. ٹھیک ہے, کہ ایٹ دا پارٹی لوبر's mood turned from the merriment to fury when he discovered that the manuscript was gone. اب یہاں اس کو پتا چلتا ہے مینوسکرپٹ تو چلا گیا ہے. پیج 12 پہ سمری کے نیچے فرسٹ پیراگراف ہے جس پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اب یہاں یعنی کہ
کیا کہتے ہیں he began assaulting the woman at the party and the police soon arrived to break up the. اب اس پارٹی میں جب وہ چلا جاتا ہے نا، دوسری پارٹی کی سچویشن اس نے دکھائی کہ لو برگ جو ہے نا وہ ایک میڈم سولی ڈیاناز کی وہ پارٹی ہے جس کے اندر وہ جاتا ہے، جہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ جہاں پہ اس کو انویٹیشن ملی ہے، اور جبکہ اس نے جو ہے نا جج بریک اور اس کو جو ہے نا وہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں جائے گا، کیونکہ ہی had turned over a new leaf. ٹھیک ہے، پارٹی پہ اب اس کا موڈ جو ہے نا وہ میریمنٹ سے فیوری میں چلا جاتا ہے، غصے میں چلا جاتا ہے لو برگ کا. لو برگ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. مطلب اس کو جب کتاب کا پتہ چلتا ہے وہ مزید غصے میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ عورت کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے. پارٹی میں پولیس آتی ہے، معاملہ رفع دفع کرواتی ہے، ایک پولیس والے کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑتا ہے، اور آخر کار وہ پولیس اسٹیشن تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. جج بریک جو ہے وہ ایڈا کو یہ بات بتاتا ہے کہ لو برگ might use the Tasmans as a heaven if he is shunned by the town and encourages Hedda to close our doors to him. کہ وہ ٹیسمنز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. بریک اس کو بتاتا ہے نا ہیڈا کو، تو بھائی تم اس کے لیے دروازے بند کرو. بریک یہ بھی امپلائی کرتا ہے he doesn't want about joining their new triangle. بیسیکلی وہ چاہتا ہے کہ چونکہ وہ آلریڈی کہتے ہیں ایک فرینڈ شپ کی جو ٹرائنگل ہے آلریڈی بنی ہوئی ہے، وہ کس کس کے درمیان ہے؟ ہیڈا، ٹیسمین اور جج بریک کے درمیان. وہ کہتا ہے کہ اس نئی ٹرائنگل کے اندر وہ اس کو ایڈ کرنا نہیں چاہتا کہ لو برگ بھی آ گیا، تو اس کو یہ خطرہ ہے کہ یہ چیز جو نا اس سے وہ ہوم لیس ہو جائے گا. If Hedda allow Love Bird to take refuge with her, Hedda says that she feels as though Brack is threatening her, but Brack replies that he is not. وہ اس کو ایسا لگتا ہے شاید اس کو دھمکی دے رہا ہے، اس کو ادھر سے نکالو، اس کو نہ لے کے اس کے اندر، مطلب اپنے فیملی میں سے نکلوانے کی بات کرتا ہے نا. So Hedda says that she feels، اس کو ایسا لگتا ہے اس کو دھمکیاں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، he is merely saying that the triangle ought to be spontaneously constructed. بریک جاتا ہے، مومنٹس لیٹر لو برگ آ جاتا ہے. دیکھیں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی پچھلے ایکٹ کی ڈسکشن کے دوران کہ یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک کردار جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. مردوں کے ایک عورت ہے اور ایک اس کو ملنے آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، اس طرح سے چلنا چاہ رہا ہے. ہیڈا جو ہے وہ اب پیج 12 پہ آخری پیراگراف کہ ہیڈا اس کو کوئی کلو نہیں دیتی کہ پچھلی رات کیا ہوا. اس کو پتا ہے کہ پچھلی رات کیا ہوا، بٹ سیم ایکسٹریملی ڈسٹرائٹ. ٹھیک ہے، مس ایلویسٹڈ کمرے میں آتی ہے. لو برگ اسے بتاتا ہے کہ there is must part because he has abandoned his book and she can thus no longer be of service to him. ٹھیک ہے، لو برگ اس کو بتا دیتا ہے. اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ اس نے اس کو ہیڈا نے لو برگ کو کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا پچھلی رات کیا ہوا. اس نے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی کہ کتاب اس کے پاس ہے وہ کتاب، یہ جو بھی سلسلہ ہے. تھیا ایلویسٹڈ جب آتی ہے تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ اب ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں، کیونکہ تم میری اب کوئی مدد نہیں کر سکتی ہو، کتاب تو اب میں نے لکھنی چھوڑ دی ہے. مس ایلویسٹ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے and says that she will not leave his side but Love Bird is adamant. وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. لو برگ یہ کہتا ہے کہ he shredded the manuscript because he shredded his life to pieces. shred کر دیا، shredded ہوتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے، اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا، کیونکہ اس نے اپنی لائف کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. So it was only natural that he should shred his work as well. کہ وہ اپنے ورک کو بھی، اپنے کام کو بھی شریڈ کر دے. اس کے بھی یہ نیچرل بات ہے کہ وہ اپنے کام کو بھی، جیسے اس نے اس کو شریڈ کر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو وہ اپنے کام کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یعنی کہ اس کی حالت یہ چونکہ اس کا مینوسکرپٹ ضائع چکا ہے، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ مینوسکرپٹ ہی بیسیکلی ایک ٹرائنگل تھی. تھیا ایلویسٹڈ اور لو برگ کے درمیان ریلیشن شپ کی جو بنیاد تھی وہ مینوسکرپٹ تھا. سو اٹ واز نیچرل. ٹھیک ہے، کہ جب وہ ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. ایلویسٹڈ جاتی ہے ڈیوسٹیٹڈ اور پریشان حال جاتے اور ریلائز کرتے کہ لو برگ جو ہے نا، اب لو برگ اور تھیا یہ سمجھتے ہیں وہ اور لو برگ اب ان کا آپس میں کوئی فیوچر نہیں ہے. اس کی ریپوٹیشن تباہ ہو چکی ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کی بک جو ہے نا، جو بک اس کو بچا سکتی تھی اس کی ریپوٹیشن کو، وہ اب ختم ہو چکی ہے.
لاسٹ پیراگراف سمری کا ابھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہیڈا از لیفٹ لون ود لو بگ. ہیڈا اور لو بگ ابھی رہ جاتے ہیں جو اس کے سامنے سچ اس کے سامنے بتا دیتا ہے. اس نے تھیا کو تو اس نے بتایا کہ اس نے مینوسکرپٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا. یہاں اس کو بتاتا ہے، ہیڈا کو بتاتا ہے کہ میرا جو مینوسکرپٹ ہے وہ گم ہو چکا ہے. لو بگ امپلائز دیٹ ہی ناؤ مسٹ کل ہمسیلف، وہ خود کو مار دے گا. یعنی کہ وہ اس حالت میں آ چکا ہے، وہ اتنا پریشان ہے، اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اس نے جو اتنی محنت کی وہ اب ضائع ہو چکی ہے، تو وہ خود کو مار دے گا، ختم کر دے گا. تو ہیڈا جو ہے نا وہ اس کو انکریج کرتی ہے کہ اٹ ول میک یو بیوٹیفل، میک اٹ بیوٹیفل، اپنی موت کو خوبصورت بنا. وہ اس کے بتاتی ہے کہ کبھی واپس نہ ہو، اور وہ اس کو پسٹل دیتی ہے ایز اے مومنٹو کہ یہ پسٹل لو اور پھر ابھی واپس نہیں آنا، کبھی واپس نہیں آنا. اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس پسٹل کو پہچانتا ہے، یہ وہی ہے جو ایئرز بیفور تم نے میری طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، میری طرف کیا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ شی شوڈ ہیو یوزڈ اٹ آن ہم، کہ اس کے اوپر استعمال کر لیتا اس وقت تم مجھے مار دیتی. وہ رپلائی کرتی ہے کہ تم اب اس کو استعمال کر سکتے ہو. لو بگ چلا جاتا ہے فلی انٹینڈنگ ٹو کمٹ سوسائڈ، اپنے نکلنے پیڈا بیٹھ جاتی ہے آگ کے پاس، اور وہ اس مینوسکرپٹ کو جلا دیتی ہے. ادھر سے لو بگ نکلا اور ادھر سے اس نے اس مینوسکرپٹ کو جلا دیا. ہیڈا کے کردار میں یعنی کہ آپ کو وہی بات بھی سامنے پتہ چلے گی کہ وہ کتنی مینوپولیٹر ہے. جب ہم انالیسس کو دیکھیں گے تو آپ کو مزید جو ہے نا وہ کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. ایکٹ 2 پارٹ 2 کے اب انالیسس پہ بات کر رہے ہیں. پیج نمبر 17 ہے جہاں پہ انالیسس کی ہیڈنگ کے نیچے ہم فرسٹ پیراگراف پہ بات کریں گے، اور یہ انالیسس کا جو سیکشن ہے یہ آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہوگا کہ ہیڈا بریک کی صورت میں ہیڈا جو ہے نا وہ اس مرد کو، اس انسان کو دیکھتی ہے whose thirst for control frightens of even her، کہ جس کے اندر جو ہے نا لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ایک تڑپ موجود ہے، اور یہ چیز اس کو جو ہے نا خوف کا شکار کرتی ہے. جس لمحے بریک یہ محسوس کرتا ہے کہ لو برگ جو ہے نا وہ اس ٹرائنگل کا جو ہے نا وہ حصہ بن سکتا ہے، اس کو جب یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اسی وقت وہ ہیڈا کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ ہیڈا کو ٹیسٹ مین سے جو ہے نا وہ نہیں بچائے گا، کہ اگر وہ ڈس ریپیوٹ اس کا ہو گیا، اس کی اندر میں بدنامی ہو گئی تو وہ نہیں بچائے گا. یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی کہ دھمکی دینے والا بندہ ہے، مینوپولیٹر ہے. تو وہ اومنیسلی یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہارٹلی گلیڈ یو ہیو نو پاور اور کنٹرول اوور می ایٹ آل، کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. تو ہم یہاں پہ یہ چیز محسوس کرتے ہیں، پاور کے لیے لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنے والی کہانی آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں پہ امیڈیٹلی ہم جو ہے نا اس کے ورڈ کے پیچھے سبسٹیکس دیکھتے ہیں کہ فار آل دا لیک آف کنٹرول ہیڈا ہیز ہیڈ ہر اون لائف شی فنڈامنٹلی بلیوز ان فری ول. ٹھیک ہے، اپنی زندگی پہ اس کا کنٹرول نہیں تھا، پھر بھی وہ فری ول پہ بلیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو obsession ہے پسٹلز کے ساتھ، پسٹلز ہے perpetual reminder that that is she who decides who lives and who dies، کہ وہ یہی سمجھتی ہے کہ وہی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون کرے گی کہ کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا. خیر، نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں کہ سیڈسٹک گیم جو ہے نا گیم پلینگ ایڈا کے کردار میں آپ کو نظر آئے گی کہ سوسائٹی کو ایک پارلر گیم کی صورت میں دیکھتی ہے کہ ون مسٹ بہیو اینڈ کیپ اپ ونز ریپوٹیشن. ہر آدمی جب وہ بہیو کرے ایک دوسرے کی ریپوٹیشن کو بچا کے رکھے، آل وائل ٹرائنگ ٹو کنسیل ڈارکر امپلسز اینڈ موٹیویشنز. ٹھیک ہے، جبکہ سارے کیا کر رہے ہیں، وہ ڈارکر امپلسز اور موٹیویشنز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جب one loses by succumbing to scandal or revealing these darker impulses and motivation, time is up. کہ جب کوئی لاس کر جاتا ہے، اسکینڈل کے آگے پھنس جاتا ہے تو ٹائم ختم ہو چکا ہے، کانسیکوینسز کو اگنالج کرنا پڑے گا. ایک لیول پہ یہ چیز یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ اس کی میرج جو ہے نا وہ she danced around and tried different men until she likely saw that her reputation was at stake. ٹھیک ہے، کہ اس نے بہت سے مردوں کے ساتھ کوشش کی لیکن کہتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن خطرے میں تھی، تو لہٰذا اس نے جارگن کے ساتھ شادی کی تاکہ وہ سوسائٹی کا حصہ رہے. ٹھیک ہے، نہیں تو یہیں آگے بات ہم کرتے ہیں کہ ایون مور ہیڈا اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ اونلی نیچرل آپشن ڈیتھ کا ہے، کہ جب
جب آپ کے کردار کے اوپر کوئی اسکینڈل جو ہے نا وہ آپ کے کردار کے اوپر داغ لگائے گا تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ماں سوائے خودکشی کے، موت کے. لہذا وہ جو ہے نا she puts an abrupt end to her scheming whenever her own reputation seems poised to fall into disrepute. کہ وہ پھر یہی فیصلہ کرے گی کہ جب اس کو ایسا لگے گا کہ اس کی جو ہے نا وہ عزت نیلام ہونے والی ہے، اس کی بےزتی ہونے والی ہے، وہ اس کی شہرت کو کوئی داغ لگنے والا ہے، تو وہ پھر یہی کام کرے گی. مینس کہ وہ لائف کو ایک پارلر گیم کی طرح سمجھتی ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے پیج 13 پہ، انالیسس کے نیچے تھرڈ پیراگراف کہ ہائیلی ایڈیوسنکریٹک کریکٹر ہے ہیڈا کا. ایبسن جو ہے لیکن ایبسن نیورتھلیس اپیئرز ٹو ویو سوسائٹی اسٹف ریپرکشنز آف انڈیویجوالٹی ود سم ڈسڈین. مینس کہ اوپینینز اور پرسیپشن جو کمیونٹی کے ہیں وہی بیسیکلی انڈیویجول کی لائف کے سارے امپورٹنٹ ڈیسیژنز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. کمیونٹی لوگوں کے بارے میں کیا اوپینینز دیتی ہے، کمیونٹی کے کیا جو ہے وہ پرسیپشنز ہیں، اسی سے زندگی کے معاملات چلتے ہیں. جب وہ شادی کرتے ہیں، کب وہ شادی کرتے ہیں، کس سے شادی کرتے ہیں، کب ان کے بچے ہوں گے، اور وہ لیونگ کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیسے رہتے ہیں اور کیسے وہ مرتے ہیں. تو یہاں اس نیکسٹ پیراگراف پہ ہم بات کریں گے جو کہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے ایکٹ 3 کے پارٹ 2 کا انالیسس کا، پیج 13 پہ کہ ہیڈا ان آر اون وے. یہاں سے پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہیڈا نے اپنے انداز میں خود کو جج بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، جیوری بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، ایگزیکیوشنر بھی، یعنی assimilating all the necessary information and pushing people towards the realization of their deepest desires. کیسے کہ ایک کردار جو دراصل اس کے لیے خطرہ ہے وہ ہے جج بریک، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. ہیڈا خود مینیپولیٹر ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، قابو کرنا چاہتی ہے. سو اپنی اس گیم پلے کے دوران جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ she rids herself of Brack's threats. ہیڈا جو ہے لو برگ کو تباہ کرتی ہے، اور لو برگ کی ایبسنس کا مطلب یہ ہوا کہ بریک جو ہے نا وہ اب اس کے ہیڈا کی ریپوٹیشن کو تباہ کرنے کے قابل نہیں رہا. آخری پیراگراف کہ در حقیقت اس کے اندر یعنی کہ اس کے وہ جو پاور کو ایکسرسائز کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. فورتھ ایکٹ میں یہی آگے جو ہے یہ تھریڈ جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم کی ری انیکٹمنٹ آف لائف کوریج اینڈ فائنل اسٹرگل آف پاور اینڈ کنٹرول جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے. ہیڈا جو ہے اس نے جو ہے وہ لو برگ کو اس کی قبر تک پہنچا دیا ہے. بریک جو ہے نا ہی ول بی لیفٹ ود آؤٹ ہز پرائم سورس آف کنٹرول اوور ہیڈا. مس ایلویسٹن ہیز لاسٹ ہر لو. ٹیسٹ مین جو ہے نا ہی ول فائنڈ ریٹرن ٹو فائنڈ دیٹ مین اس کا تو محبوب مر گیا. ٹیسٹ مین جب آئے گا اس کو پتا چلے گا کہ اس کی وائف نے جو ہے نا کیا کر دیا، جس کو وہ جو ہے نا جس کے اوپر اتنی ٹرسٹ کرتا تھا، اس نے اس مینوسکرپٹ کے ساتھ کیا کر دیا. ہیڈا جام از ویری مچ دا رنگ ماسٹر ایٹ اینڈ آف ایکٹ 4 بٹ کین شی ریمین دس لیول آف کنٹرول مینٹین اور ول نیڈ فار پاور بی ہر انڈوئنگ. کیا وہ یہ لیول آف کنٹرول مینٹین کر سکے گی؟ جب ہم فورتھ ایکٹ پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.